الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله قال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام
پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی دلچسپ عنوان میں نے قائم کیا تھا کہ ہم اپنے آنے والے سال کو کس انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ عیسوی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن تھا جمعۃ المبارک، تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ہم اس جذبے سے اس سال کا آغاز کریں اور منائیں کہ ہم اپنے اندر، اپنے دلوں کے اندر سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کے عشق کو بسائیں گے اور ہمارے قول و عمل کے اندر حضور اکرم سے محبت و عشق کا اظہار ہوگا۔ آج کی گفتگو گویا پچھلے جمعے کا تتمہ سمجھ لیں کہ جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، انسان کو کسی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے قول و عمل کے اندر اپنے محبوب کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر سید الکونین کی محبت آ جائے گی، جب ہمارے دل کے اندر سید الکونین کا عشق جاں گزی ہو جائے گا، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے عقائد و اعمال، ہمارا قول و عمل امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ارشادات عالیہ کے مطابق ہوگا۔ اور یہی مقصود شریعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول کیوں بھیجے دنیا کے اندر؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ ان پر کلمہ پڑھنے والے اپنے رسولوں کی تابعداری کریں۔ جنہوں نے جناب سیدنا نوح کا کلمہ پڑھا، ان کے ذمے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اتباع لازم ہے۔ جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ان کے ذمے حضرت موسیٰ کی اتباع لازم ہے۔ جنہوں نے جناب عیسیٰ ابن مریم اور حضرت داؤد علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ان کے ذمے اپنے پیغمبروں کی اتباع لازم ہے۔ اور ہم نے چونکہ سید الکونین، خاتم الانبیاء، مقصود کائنات، روح دو عالم، امام الانبیاء سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھا، تو ہمارے ذمے حضور اکرم کی اطاعت، رسول اللہ کی تابعداری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے، ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔
پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب اعلان فرماؤ، سبحان اللہ کیا عجیب انداز ہے زبان مصطفیٰ کی، کلام اللہ کا۔ فرمایا میرے عظمت والے پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ میرا محبوب اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر اعلان کرو کہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تو امام الانبیاء کی تابعداری کرو۔ اے میرے اللہ پھر ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے تعلق جوڑتے تھے، پھر اللہ تمہارے ساتھ تعلق قائم کریں گے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پہ کے اوپر رحمت والی قلم پھیر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، جب اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اپنا عظمت والا پیغمبر، شان والا نبی، آخری نبی عطا فرمایا، نبی آتے رہے، امام الانبیاء کے آنے کی اطلاع بھی ساتھ ساتھ دیتے رہے، یہاں تک کہ قرآن کریم فرماتے جناب عیسیٰ ابن مریم آئے، اپنی نبوت کا اعلان کیا، کتاب کا پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تو آ چکا ہوں لیکن ایک آئے گا آنے والا، محبت سے کہے سبحان اللہ۔ فرش پر جن کا نام محمد ہوگا، عرش پر جن کا نام احمد ہوگا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم آئے، اللہ کا بڑا احسان ہوا، ہمیں حضور کا کلمہ مل گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ محبت کریں، ان کا عشق اپنے دل کے اندر بسائیں۔ جس طرح میں نے ابھی آغاز کے اندر کہا ہے، جب محبت ہوتی ہے پھر قول و فعل محبوب کی طرز کے مطابق ہوتے ہیں۔ انسان چلتا پھرتا ویسے ہے جس طرح انداز محبوب کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے تمہارے محبوب امام الانبیاء کی ذات بابرکات ہوں، تاکہ تم ان کے قول پر بھی عمل کرو، تم ان کے فعل پر بھی عمل کرو۔ حضرت پاک نے کچھ عقائد ہمیں دیے ہیں، حضور نے کچھ اعمال ہمیں دیے ہیں، سید الکونین نے کچھ اخلاق ہمیں دیے ہیں۔ حضرت نے 3 بنیادی عقیدے امت کو دیے ہیں۔ جب حضور کے ساتھ محبت ہماری ہو گئی تو رسول اللہ کے دیے ہوئے ان 3 عقیدوں کو ہم دل کے اندر بسائیں گے اور دل کی گہرائی سے قبول کریں گے۔ نمبر 1 اللہ کی وحدانیت، نمبر 2 اپنی نبوت اور رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ قیام قیامت۔ بڑی توجہ سے سنیں اور اپنے دل کے اندر اسے بٹھائیں، بسائیں کہ آپ سوئے ہوئے ہوں، آپ کو نیند کے اندر کوئی پوچھے کہ اسلام کے بنیادی عقیدے کتنے ہیں تو آپ نیند میں جواب دیں کہ وہ 3 ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ سب سے پہلا مسئلہ توحید باری تعالی، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی کے متعلق 3 عقیدے رکھنے ضروری ہیں: وجود باری تعالی، توحید باری تعالی اور تفرید صفات باری تعالی۔ میں وضاحت عرض کرتا ہوں، یہ لفظ آپ یاد رکھیں: وجود باری تعالی، توحید باری تعالی اور تفرید صفات باری تعالی۔ وجود باری تعالی کا معنی کہ کوئی ذات ہے جو کارخانہ کائنات کو چلا رہی ہے۔
یہ دن آیا رات آ گئی، صبح تھی شام ہو گئی، سردی تھی گرمی آ گئی، بچہ تھا جوان ہو گیا، بال کالے تھے سفید ہو گئے، جوانی جرت عروج پر تھی، پھر لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے، لوگوں کے جنازوں کو کندھے دیا کرتا تھا، آج اور لوگ اسے کندھے پر اٹھا کے جا رہے ہیں، موت آ گئی۔ اس نظام کائنات کو کوئی ذات چلانے والی ہے، یہ خود نہیں چل رہا، اور اسی ذات کا نام ہے اللہ۔ یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے اللہ کے متعلق کہ وجود باری تعالی کہ اللہ کی ذات ہیں جو کارخانہ کائنات کو چلا رہی ہے۔ سمجھ آئے گی بات؟ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دنیا کے اندر بعض ایسے لوگ گزرے اور ہیں جن کے نزدیک اللہ کا کوئی وجود نہیں، وہ کہتے نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر نعوذ باللہ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محبت سے بولیں کون ہے کارخانہ کائنات کو چلانے والا؟ کون ہے ہمارے والدہ کے رحم کے اندر پانی پر ہماری تصویریں بنانے والا؟ اللہ تعالی نے مختلف انداز میں اپنے وجود پر دلائل قائم کیے، قرآن کریم کے اندر فرمایا میں اللہ وہ ہوں کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ لوگوں نے دیوار پر نقش اتارا، کاغذ پہ تصویر بنائی، لیکن بتاؤ کون ہے جو پانی کے اوپر تصویریں بنا رہا ہے؟ اس کا نام ہے اللہ۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ میاں کے متعلق پہلا عقیدہ رکھنا چاہیے وجود باری تعالی کہ ایک ذات بابرکات ہے جو نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ یہ سردی گرمی صبح شام، صحت مرض حیات موت، کسی کو امیر بنانا کسی کو غریب بنانا، کسی کو بیٹے دینا کسی کو بیٹیاں دینا، کسی کو جوڑے جوڑے دینا کسی کو دے کر پھر لے لینا، کالا بنانا گورا بنانا گندمی شکل والا بنانا، کوئی تو ہے جو نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ دنیا نے کہا نظام کائنات خود چل رہا ہے، لیکن اللہ کے نبیوں نے اور ہمارے لیے ہادی عالم سید الکونین نے ہمیں سب سے پہلا مسئلہ وجود باری تعالیٰ کا سمجھایا کہ دنیا والوں یہ نظام خود نہیں چل رہا، ایک ذات ہے جو چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق پہلا عقیدہ رکھنا ہے توحید وجود باری تعالیٰ، اور دوسرا ہے توحید باری تعالیٰ۔ توحید باری تعالیٰ کا معنی کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں، یہ ذات میں اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، کوئی سانجھی نہیں۔ یہ عقیدہ قائم کرنے اس کو کہتے ہیں توحید باری تعالیٰ کہ ذات کے اندر وہ اکیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے دلیل قائم کی جو بھی میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ ایک ہے، ذات میں دو نہیں، ورنہ نظام کائنات تباہ ہو جاتا۔ اگر دو ہوتے، ایک کہتا میں آج دن کرتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں رات ہوگی، ایک کہتا سورج 6 بجے طلوع ہوگا، دوسرا خدا کہتا نہیں 6:15 بجے ہوگا، ہے جی، ایک کہتا کہ میں اسے مرد بنانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں عورت بنانا چاہتا ہوں، ایک کہتا میں اسے امیر کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میں غریب کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے اگر دو ہوتے نظام کائنات تو بالا ہو جاتا. جب سے دنیا بنی ہے اور انشاءاللہ جب تک رہے گی سورج اپنے مقرر وقت پر طلوع ہو رہا ہے, مقرر وقت پر غروب ہو رہا ہے, ستارے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق مقرر وقت پر ظاہر ہو رہے ہیں. یہ جو نظام کائنات کے اندر ذرہ برابر کوئی تغیر و تبدل نہیں, یہ توحید باری تعالیٰ کے دلائل ہیں کہ وہ ایک ہے. پروردگار عالم نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا لفسدتا, بڑی عرصے پہلے نظام دنیا تباہ ہو کے رہ جاتا. لیکن کیوں نظام دنیا قائم ہے؟ کیونکہ چلانے والا ایک ہے, وہی ایک ہے سب کچھ کرنے والا. سنیے ذرا قرآن. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے میرے محبوب اعلان فرمائیے, سنیے, یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں نہیں, موسیٰ علیہ السلام آئے ان سے بھی یہی اعلان کروایا, ابراہیم آئے ان کو بھی یہی حکم دیا, داؤد آئے انہیں بھی یہی ارشاد ہوا, عیسیٰ ابن مریم آئے ان کو بھی یہی حکم ہوا, اور میرے محبوب آپ آئے آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ سب سے پہلے اعلان کرو کہ وہ ایک ہے. سبحان اللہ, اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. آپ اور میں جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, حضور نے جو تعلیم دی ہے, پڑھیے محبت کے ساتھ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہائے ہائے ہائے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلے ہیں, لا الہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ, لا شریک لہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی معبود برحق نہیں مگر اکیلا اللہ. عرض کر رہا ہوں اللہ کے متعلق ہم نے 3 عقیدے ذہن میں رکھنے ہیں. پہلا عقیدہ وجود باری تعالی کہ ہے جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے. دوسرا عقیدہ توحید باری تعالی کہ وہ اکیلا ہے. اور تیسرا عقیدہ تفرید صفات باری تعالی کہ وہ اپنی صفات میں یکتا ہے, اس کی صفتوں کے اندر اور کوئی شریک نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, واہ قرآن تیرے اوپر قربان جاؤں, رسول اللہ کیا دین میں تیرے اوپر قربان جاؤں. حضرت کے ارشادات عالیہ ہم قربان جائیں. کس طرح اپنے اللہ کا تعارف کروایا حضور نے. وجود باری تعالی بتایا, توحید باری تعالی ارشاد فرمائی, پھر تفرید صفات کے متعلق فرمایا کہ جو صفتیں اللہ کی ہیں ان کے اندر اور کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جس طرح وہ ذات میں اکیلا ہے اسی طرح صفات کے اندر بھی اکیلا ہے. نہ رب کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ رب کے صفات کے اندر کوئی شریک ہے. اللہ کی ایک صفت ہے روزی دینے والا. تو کون ہے بھی روزی دینے والا؟ رزق گھٹاتا کون ہے؟ رزق بڑھاتا کون ہے؟ بندے آئے ودے ہوندے نا ایسی نال والے دکاندار کوئی تویز کیتے ہیں میری دکان بد سٹی ہے. اے بدھن شدھن نال کچھ نہیں دیندا.
یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں میری مرضی جس کا رزق بڑھا دوں، میری مرضی جس کا رزق گھٹا دوں، یہ چابیاں میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ رب العالمین ہیں، کائنات کے ایک ایک فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق رزق دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم کے متعلق قرآن کریم نے ایک صفت بیان فرمائی، فرمایا یا ایھا الناس، اے اولاد آدم اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ رب کا معنی روزی دینے والا، محبت سے بولے انسانوں کو روزی دینے والا کون؟ حیوانوں کو روزی دینے والا کون؟ پرندوں کو روزی دینے والا کون؟ چرندوں کو روزی دینے والا کون؟ سنا ہے بزرگوں سے، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا، میرا کلیم لبیک الہ العالمین، فرمایا جاؤ قوم کے سامنے میرے دین کی تبلیغ کرو، حاضر میرا اللہ، ذرا دور جاؤ، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اکیلا ہوں ان کا انتظام کرنے والا۔ اچھا ذرا اپنا عصا مبارک مارو پتھر کے اوپر۔ حضرت موسیٰ کا عصا بھی بڑا عجیب ہے، پتھر پر لگے چشمے جاری ہو جائیں، دریا پہ لگے راستے خشک ہو جائیں۔ فرمایا ذرا عصا مارو، مارا پتھر دو ٹکڑے ہوا، اندر دیکھا ہے کیڑا بیٹھا ہے، اس کے منہ کے اندر بالکل تازہ ہرا بھرا پتا ہے اور کھا رہا ہے اسے۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں میرا کلیم توجہ کرو، میں ان کی بات سناؤں کہہ کیا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ فرمائی، اللہ نے اس کی آواز اور بولی نبی کو سنائی اور سمجھائی۔ اندر بیٹھ کے کہہ رہے الحمدللہ الذی خلقنی، شکر ہے ذات بابرکات کی جس نے مجھے پیدا کیا پھر بھلایا نہیں، صبح بھی کھلاتا ہے شام بھی کھلاتا ہے۔ فرمایا میرا کلیم جو اللہ پتھر کے اندر بیٹھے کیڑے سے غافل نہیں، وہ تیرا اللہ تیری اولاد سے کہاں غافل ہے؟ بولیے روزی کون دیتا ہے؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ بات چل پڑی ہے تو پھر ذرا میں آگے چلاتا ہوں۔ یہ مسئلہ ربوبیت، اللہ کو روزی رسان ماننا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ عالم ارواح کے اندر جب آپ اور میں صرف روح کی حالت کے اندر تھے، اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا۔ قرآن فرماتے رب نے کہا لستو بربکم، تمہارا رب میں ہوں یا کوئی اور؟ آئے دنیا کے اندر حضور کے صدقے قرآن ملا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر بھی مسئلہ ہے رب، جائیں گے انشاءاللہ قبر کے اندر، فرشتے آئیں گے منکر و نکیر، سوال کریں گے پہلا من ربو کا، رب تیرا کون؟ عالم ارواح میں بھی رب، عالم دنیا میں بھی رب، عالم برزخ و قبر کے اندر بھی۔ اللہ نے قرآن کریم شروع فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کارخانے کائنات کا رب ہے۔ حالانکہ اللہ کی صفت قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن یہاں کون سی صفت بیان کی؟ رب والی۔ قرآن کریم مکمل ہوا، ہم نے آخری سورت پڑھی قل اعوذ برب الناس، تو بھی مسئلہ رب۔ اب ذرا سمجھیے اتنا مشکل تو ہے
کہ ہر جگہ پر رب رب کے روزی میں دیتا ہوں، روزی میں دیتا ہوں۔ نماز کی اذان آ گئی، محمد عمر نے اپنے بھائی دکاندار کو کہا جناب آؤ چلے مسجد، اذان آ گئی۔ وہ مجھے کہتے مولوی صاحب تمہیں تو ایک ہی کام ہے، میں نے تو بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ اللہ فرماتے نہ، تیرا پیٹ بھی میں پالوں گا، تیرے بچوں کا پیٹ بھی میں پالوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب اپنی زبان سے اپنی امت کو کہو یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کا بیٹا تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ اللہ پھر فرمائے املأ صدرک غنی واسد فقرک، دو وعدے نقد پورے کروں گا۔ نمبر ایک، تیرے دل کو غنی کر دوں گا، کسی کے محل کو دیکھ کر، کار کو دیکھ کر، بینک بیلنس کو دیکھ کر، مکان کو دیکھ کر تیرے دل کے اندر کوئی حسرت نہیں پیدا ہونے دوں گا۔ املأ صدرک غنی، تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ اور دوسری نعمت واسد فقرک، تجھے بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ بس تو ایک کام کر، میں تیرے دو کام کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں سب کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ، حضرت نے جو فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی ہوتا ہے کہ مضمون اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ حضور کے ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال۔ بند کر دے دکان، آ جا میرے دروازے پر۔ بند کر دے ہل چلانا، آ جا میرے دروازے پر۔ بند کر دے گھاس کاٹنا، آ جا میرے دروازے پر۔ کمان کی چھلائی جاری ہے، چھوڑ دے، آ جا میرے دروازے پر۔ یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا آ تو صحیح، املأ صدرک غنی، تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ ہائے ہائے، آج پوری دنیا اسی مصیبت میں ماری جا رہی ہے۔ کسی کے مکان کو دیکھا، رات کی نیند ختم۔ کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھا، سوچتے 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 پاگل ہو رہا ہے۔ اللہ دن تو میرے دروازے تے آ، تیرے دل کو غنی کر رہے ساں، کہیں نہیں چنگی شے کو دیکھ کے تیرے دل سے حسرت پیدا نہ تھی۔ تم میری برادری ہو، میری مسجد میں جمعہ پڑھنے والے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کے نبی کے منبر پر بیٹھا ہوں، جمعے کا ٹائم ہے، قریشی ہوں، باوضو ہوں، کلمہ شریف پڑھ کے کہتا ہوں الحمدللہ، اب 60 سال عمر ہو گئی ہے، کبھی کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے کپڑے کو دیکھ کر، کسی مکان کو دیکھ کر میرے دل کے اندر یہ حسرت پیدا نہیں جو میرے ہی ہو جاؤ ہوئے۔ اللہ دی قسم چاہ دے بیٹھا دا، میرا ایک نظریہ ہے کہ میرا اللہ میری ضروریات کو جان دے، جرہے ویلے میں کو جری شاید لوڑ ہو سی، میرا اللہ میں کو دے دے سی۔ اون گڈی دی لوڑ ہے اللہ کو او دیتی ہے، میں کو موٹر سائیکل دی لوڑ ہے اللہ میں کو موٹر سائیکل دیتی ہے۔ تو پہلی اللہ نعمت کیا دیتے ہیں؟ املأ صدرک غنی، اللہ غنی بنا دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا جو آدمی صحیح معنی میں نماز پڑھے گا، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیں گے۔ الغنی غنی النفس سے، وہ مالدار نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہوں، وہ مالدار ہے، غنی ہے جس کے دل غنی ہو۔
10 مہمان آ گئے ہیں، بینک کے اندر کروڑوں روپے پڑے ہیں، لیکن ہاتھ پاؤں پھولے ہوں گے، ٹکر کھواونا پائے اسی مہمان آ گئے تے غریب دے دروازے تے آ وجہ مہمان تو خوش تھیا ہوتے اللہ سی مہربانی کی تھی، اللہ سی مہمان دیتن۔ والد صاحب رحمت اللہ دے زمانے دے اندر تے بہو مہمان آنے ہیں، انہیں دے انتقال پر ملال دے بعد والدہ صاحبہ دا دور آیا، اگر ایک ڈوڑی ہاڑے مہمان نہ آمن ہا، میں کوئی یاد آج وانگوں اما دی محمد عمر کوئی خیرات کا ربا کیوں مہمان نہیں آن دے پہ؟ یہ مہمان آنا لیکن اے ہوئے چنگے مہمان ہوئے، اے جنومن جو آپ ونجن تے پچھو بے پیرا چاہتی ودے ہوئے، اللہ سے چنگے مہمان دے وے، سمجھے؟ اچھا جی، حدیث پڑھے اور پھر ختم کریں۔ پروردگار عالم نے فرمائے میرا محبوب اعلان کرو حدیث قدسی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کا بیٹا تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا 2 نعمتیں تجھے نقد دوں گا، پہلی نعمت املأ صدرک غنًا، تیرے دل کو غنی کر دوں گا، اور نمبر 2 واسد فقرک، تجھے بھوکا نہیں سونے دوں گا، تیرے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دوں گا، تیرے اہل خانہ کو بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے متعلق 3 عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ وجود باری تعالیٰ کہ اللہ ہیں، دوسرا عقیدہ توحید باری تعالیٰ کہ وہ ذات میں اکیلے ہیں، اور تیسرا عقیدہ تفرید صفات باری تعالیٰ کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں، جس طرح وہ ذات میں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ صفات میں بھی اکیلے ہیں، ان صفتوں کے اندر بھی کوئی مخلوق اللہ کی شریک نہیں۔ کوشش کروں گا یہ تیسری بحث آئندہ جمعہ مکمل کروں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہماری تمام ضرورتیں اپنی رحمت کے ساتھ پوری فرمائے، اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائیں، خاتمہ الایمان فرمائیں، بیماروں کو اللہ شفا نصیب فرمائے، مسلم موتا کہ اللہ مغفرت فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔